آرمی چیف سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے کے حقدار تھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جنگی حکمت عملی نے بھارت کے خلاف شاندار فتح دلوائی۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی لندن میں پارٹی ورکرز کے ساتھ ملاقات۔ کہا پاکستان کی سمت درست ہے۔ شہباز شریف نے معیشت کو بہتر کر دیا۔ شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ جیتی۔ نواز شریف نے عید کی نماز لندن میں ادا کی۔ کارکنوں سے عید بھی ملے۔ نون لیگی ورکرز نے نواز شریف کو پارٹی نغمہ سنایا۔ سعودی عرب، امارات اور خلیجی ممالک میں آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے عظیم الشان اجتماعات، پاکستانیوں سمیت لاکھوں افراد کی شرکت۔ دبئی، شارجہ اور ابوظبی میں بھی نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی نماز عید کی ادائیگی۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے کئی ممالک میں بھی عید الاضحیٰ آج منائی جا رہی ہے۔ وقت کم، مقابلہ سخت۔ قربانی کے جانوروں کی خریداری کا فائنل راؤنڈ۔ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں شدید رش۔ ہر کسی کو سستے جانور کی تلاش۔ بیل، بکروں، دمبوں اور اونٹ کے ریٹ کم نہ ہوئے۔ گاہک قیمتوں سے پریشان تو بیوپاریوں کی مہنگائی کی دہائی۔ کراچی کی ناردرن بائی پاس مویشی منڈی کی انتظامیہ شہریوں پر مہربان۔ مویشی منڈی آنے والی گاڑیوں سے کوئی پارکنگ فیس نہیں لی جائے گی۔ عید اپنوں میں منانے کے لیے پردیسیوں کی واپسی۔ بس اڈوں پر رش۔ ٹرانسپورٹرز منمانے کرائے وصول کرنے کے باوجود اوور لوڈنگ کرنے لگے۔ مسافر خوار۔ ٹرین میں سفر کرنے والوں کو بھی مشکلات۔ حیدرآباد میں رش کے باعث ٹرین کی چھت پر سفر کرنے والے 2 مسافر نیچے گر گئے۔ ایک جاں بحق، دوسرا زخمی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عید منانے کے لیے حجاز مقدس سے وطن روانہ۔ صدر آصف علی زرداری عید اسلام آباد میں منائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پارلیمانی وفد کے ہمراہ امریکہ میں موجود۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی ملتان۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان میں نماز عید ادا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بھی عید منانے آبائی علاقے ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ گڑھی خدا بخش میں نماز عید ادا کریں گے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن ٹنڈو جام، ناصر حسین شاہ اور اویس قادر شاہ سکھر میں موجود۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کراچی میں سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کریں گے۔ عید کے تینوں دن پنجاب بھر میں گرمی کی لہر برقرار رہنے کی پیشگوئی۔ اسلام آباد اور پنجاب بھر میں درجہ حرارت 7 سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان۔ PTMA کے مطابق بعض علاقوں میں شدید گرمی کے باعث گرد و غبار اور تیز ہواؤں کا خدشہ۔ گرمی اور خشک موسمی حالات سے ہیٹ سٹروک اور آبی ذخائر پر پانی کے دباؤ کا بھی امکان۔ سندھ میں 7 سے 12 جون تک ہیٹ ویو کا الرٹ جاری۔ جنگ بندی کو امن یا استحکام نہ سمجھا جائے، یہ انتہائی نازک کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ پاکستانی سفارتی مشن کے رکن شہری رحمان نے واضح کر دیا۔ کہا 87 گھنٹے کی جنگ صرف ٹریلر تھا۔ امریکی مداخلت سے بحران کو قابو میں لانے میں مدد ملی۔ مودی حکومت جنوبی ایشیا کو بالی ووڈ طرز کی کشیدگی میں مبتلا رکھنا چاہتی ہے۔ بھارتی میڈیا امن کے بیانیے کو محدود کر کے جنگی جذبات کو فروغ دے رہا ہے۔ بلاول بھٹو چیئرمین صاحب، انہوں نے ان فورم میں بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ امن ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں میں گیا ہوں، انہوں نے ہمارے بیانیہ کو مانا اور جو انڈیا کا بیانیہ تھا اس کو انہوں نے مسترد کیا۔ پانی اس وقت سب کی ضرورت ہے۔ اگر پانی کے معاملے پہ انہوں نے کوئی اقدام کیا، it will be taken as act of war. ہم اس کو جنگ سمجھیں گے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی سفارتی مشن نے بھارت کو چاروں شانے چت کر دیا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں عالمی برادری نے بھارت کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ بلاول بھٹو دنیا کے سامنے امن اور پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ امن ہوگا تو ہی خوشحالی آئے گی۔ پانی روکنے کے لیے بھارت نے کوئی قدم اٹھایا تو اس کو ہم جنگ تصور کریں گے۔
سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری، حکومت نے تنخواہوں میں اضافے کی تیاری شروع کر دی۔ آئندہ بجٹ میں 4 تجاویز زیر غور۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق گریڈ 1 سے 16 تک 30% ڈسپیرٹی الاؤنس دینے کی تجویز، گریڈ 17 سے 22 کے ملازمین کے لیے 15% اضافے کی تجویز، مہنگائی کے تناسب سے بجٹ میں تنخواہ اور پینشن میں 10% اضافے کا امکان، گزشتہ 2 ایڈ ہاک میں سے 1 ایڈ ہاک اضافہ تنخواہوں میں ضم کرنے کی تجویز بھی زیر غور۔ اٹلی کے قومی دن پر کونسل جنرل فیبریزیو بیلی کی جانب سے تقریب، خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کی بطور مہمان خصوصی شرکت، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور پیپلز پارٹی شعبہ خواتین ونگ کی صدر فریال تالپور کی بھی شرکت، سعودی عرب، قطر، ترکی، جاپان، فرانس اور دیگر ممالک کے کونسل جنرلز اور معزز مہمانوں کی بھی شرکت۔ پاکستان کی 44% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی۔ 10 کروڑ 79 لاکھ پاکستانی غربت کا شکار۔ پاکستان میں غربت کی سطح 44.7% ہو گئی۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق ملک کی غریب ترین آبادی کی شرح 16.5% ہو گئی۔ اس سے پہلے پاکستان کی 39.8% عوام غربت کی لکیر سے نیچے تھی۔ بجلی کے بل میں آپ پیسے کاٹ لیتے ہیں، امپورٹ میں آپ کاٹ لیتے ہیں، ایکسپورٹ میں آپ کاٹ لیتے ہیں، تنخواہ سے آپ ڈائریکٹ کاٹ لیتے ہیں، تو یہ FBR والے کیا کرتے ہیں؟ یہ کرپشن کرتے ہیں۔ 1,000 ارب روپے ایک سال میں یہ کرپشن کرتے ہیں۔ ان کو پالو بھی اور ان کی کرپشن بھی قوم بھگتے۔ حکومت کوئی ریفارم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ IMF سے ڈکٹیشن لینا اور اس کے بعد ہم پر سب کچھ بوجھ ڈال دینا، نمائشی اقدامات سے کبھی بھی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی۔ آپ کو عام آدمی کو ریلیف دینا پڑے گا، ورنہ یہ معیشت نہیں سدھر سکتی ہے۔ جماعت اسلامی کا 1,25,000 تک تنخواہ داروں کو ٹیکس میں چھوٹ دینے کا مطالبہ۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس کے بوجھ میں دبا دیا گیا، جاگیردار ملک کو لوٹ رہے ہیں، حکومت امریکی صدر کی ذہنی غلام بنی ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امن کے بجائے جنگ کو فوقیت دی۔ ایک تو شدید گرمی، اوپر سے بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ۔ کے الیکٹرک نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 15 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ کے الیکٹرک کی بد انتظامی سے شہری خار ہو کر رہ گئے۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث پانی کی قلت نے عوام کو دوہرے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ شہری پوچھتے ہیں ہمیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ آخر کے الیکٹرک کے معاملات کب درست ہوں گے؟ 12 گھنٹہ لائٹ ہی نہیں ہوتا ہے، یہاں کے عوام بہت پریشان ہیں۔ 2 گھنٹے کے فاصلے سے یہاں بتی آتی ہے۔ صبح 7 بجے شروع ہوتی ہے، رات کے تقریباً 10 بجے تک۔ عید کا موقع ہے گھر کا، مگر ان لوگوں کو کوئی سکون نہیں ہے۔ 14 سے 15 گھنٹے لائٹیں آ رہی ہیں، کبھی کبھار تو 18 گھنٹے بھی آتے ہیں، لیکن بل اپنے وہی آ رہے ہیں۔ اور رنگین شیشے، در و دیوار اور پرانے فرنیچر کی جھلکیاں۔ کوٹ ڈیجی کا تاریخی قلعہ سندھ کی شاندار ماضی کا گواہ۔ قلعے کے سامنے موجود تاریخی شیش محل پوری شان و شوکت کے ساتھ آج بھی موجود۔